بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام تر یوزرز کو میری طرف سے بہت بہت آداب. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور تمام تر ویورز کو میں یہ بتانے میں بڑی مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ ہم نے جو سلسلہ چھوڑا تھا اس سلسلے کو ہم وہیں سے آج کنٹینیو کر رہے ہیں. جی ہاں, طرفہ تماشا کی 111ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تھوڑا سا ہم اس بار چیزوں کو منفرد رکھیں گے, واپس آ کے ریویم کرنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہماری باتیں, ہماری کوشش, ہماری کاوشیں اور وہ جو مقصد ہے ہمارا طرفہ تماشا کے پیچھے, اس مقصد کو ہم بہتر طور پر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں اور آپ تک ہماری رسائی بہت اچھی طرح ہو سکے. اس حوالے سے ہم نے کچھ اقدامات کیے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو چیزوں کے اندر بہتری دکھے گی. اس کے حوالے سے ہم اس چیز کے اوپر کام کر رہے تھے اور کچھ نجی مصروفیات اور کچھ چیزیں جو کہ انفورسنگ سرکمسٹانسز جنہیں کہتے ہیں, اس وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پائے تھے. لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم آپ کنٹینیو کریں گے. اور آگے بڑھنے سے پہلے جس طرح سے روایت ہے, ہم ویلکم کرنا چاہیں گے ہمارے شو کے نالے سے ہمارے دوست سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں. السلام علیکم سلمان بہن, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام احمد, بہت بہت شکریہ, اور آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے دوبارہ سے. سورب. جی مجھے بہت بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے سلمان بھائی, تھینک یو سو مچ. سلمان بھائی تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے کچھ اگر کہنا چاہیں آپ, کیونکہ کافی عرصے سے ہمارا ایک ڈسکنیکٹ تھا اور اب کیونکہ دیکھا ہے جو ہمارے ویورز ہیں ریگولر, وہ کافی عرصہ پوچھتے بھی رہے کہ ہماری جو ایک طرح سے اب ہم غائب تھے تو اس کا کیا سلسلہ تھا. ہماری غیر موجودگی میں انہوں نے ہمیں مس کیا بہت زیادہ. جی, یہ آپ کی بات بجا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے ان باکس بھی کیا ہے اس معاملے میں, اور کہا کہ آپ لوگ کہاں ہیں اور آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور بڑی سراہا بھی ہماری ایفرٹس کو بھی. ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں کرتے. تھوڑا سا پاکستان میں ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے کہ تھوڑا شائع رہتے ہیں لوگ, کہ بتانے میں, اپنا فیڈ بیک دینے میں تھوڑا شائع رہتے ہیں. لیکن میں کہوں گا اپنے ویورس کو اسی پروگرام کے توسط سے کہ شائع نہ ہوا کریں, شرم نہ کریں. مطلب جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے وہ آپ جو ہے اس طرح کا فیڈ بیک ہمیں دیں, تاکہ ہم جس کو مزید بہتر سے بہتر اور جو ہے وہ اثر انداز کر سکیں اپنی پوری اسٹریٹجی کو اس کے اوپر, اور تاکہ جو ہے آپ تک بہتر سے بہتر نیوز پہنچے, بہتر سے بہتر تجزیہ پہنچے, بہتر سے بہتر تبصرہ پہنچے. اور آپ کو جو ہماری کوشش ہے, جو آپ کو پتہ ہے ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ شعور اور ادراک کی بیداری ہے. تاکہ شعور اور ادراک کی بیداری ہے, ہم بلیو کرتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور انفارمیشن کی بیسس پہ پرسیپشن بنتی ہے, اور پرسیپشن کی بیسس پہ بیہیویئر ہوتا ہے معاشرے کا. تو انفارمیشن اس قدر امپورٹنٹ چیز ہے, تو یہ ہم اس کو بالکل ایک ڈیوٹی کی طرح دیتے ہیں, ایک فرض کی طرح نبھاتے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت ڈالے, کیونکہ ہمارے ماننا یہ ہے کہ اگر شعور و اطلاع کی بیداری ہو گئی تو بہت آسان ہو جائے گا پاکستانیوں کے لیے, خاص طور پہ ایک انفارم ڈیسیشن لینا کسی بھی بارے میں. اور بس یہی اس طرح کی صحیح ہے. اور بس ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا احمد, کہ جو ہمارے یہاں جو ڈسکورس ہے پاکستان میں زیادہ تر, وہ بہت جو ہے وہ لو انٹلیکٹ ہو چکا ہے. اس کی وجہ ہے مین اسٹریم میڈیا. آپ دیکھیں کہ انفارچونیٹ بات ہے, میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک کوئی کرکٹ پلیئر ہے, ان کی شادی ہوئی ہے دوسری, اور پورا دن جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا اس کو لے کے جو ہے وہ راگ لاپتا رہا ہے. تو اس قسم کی جو ہے وہ لو انٹلیکٹ حرکتیں اگر ہم کریں گے, جبکہ ہمارے پاس انبار لگا ہوا ہے مسائل کا, تو اس طریقے سے کیسے چلے گا؟ آپ خود بتائیں کہ ہمارا جو ڈسکورس ہونا چاہیے وہ تو حل طلب ہونا چاہیے, اور ہمارے دانشوروں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور مسائل کا حل نکالنا چاہیے. لیکن ہم تو کسی اور ہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ہر بندہ میمز بنانے میں لگا ہوا ہے اور اس طریقے سے. تو یہ جو کیئر لیس ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا اوور آل, اب تو سب کا بن گیا ہے, تو اس طریقے سے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. تو بہرحال, اور ایک اور بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کا جو آج کل جو الٹرنیٹیو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہ مین اسٹریم الٹرنیٹیو میڈیا جسے ایم کہہ رہے ہیں آج کل ایبریویشن میں, تو وہ بھی وہی حرکتیں کر رہا ہے جو مین اسٹریم میڈیا کر رہا ہے. تو آپ یہ نکالوں سے, وہ کہتے ہیں نا اردو میں نکالوں سے ہوشیار, تو آپ مین اسٹریم میڈیا کی جگہ مین اسٹریم الٹرنیٹیو میڈیا میں وہی لوگ, اسی طرح کے لوگ آ چکے ہیں, اور انہوں نے ہی خاص طور پہ مین اسٹریم میڈیا کے جو اینکرز ہیں انہوں نے ہی دوسرے یوٹیوب چینل کھول لیے ہیں, اور وہی آپ کو فیس بدل کے وہی باتیں کر رہے ہیں جو کہ وہ مین اسٹریم پہ کرتے ہیں. تو ان سے ذرا ہوشیار رہیں, اور جینون جو تجزیہ اور تبصرہ دے رہے ہیں آپ کو, اور جو آپ کو انسائٹ دے رہے ہیں, اور آپ کو کوئی ایسی کام کر رہے ہیں جس سے آپ کی جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور شعور و ادراک کی بیداری ہو رہی ہے, تو ان پہ ذرا دھیان دیں. سو اسی سلسلے میں ہم اس صحیح کرنے لگے, اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے ریویم کیا, اور اب آپ دیکھیں گے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مزید جو ہے وہ اس کو طریقے سے اور پریسائز طریقے سے, کنسائز طریقے سے آپ تک پہنچایا جائے. جی احمد.
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई, और यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को एक बात कहना चाहूँगा, और वो ये कि हमने पिछले 3 साल से बहुत सारे ट्रेंड्स देखे हैं। क्योंकि इस तरह रेगुलरली शोज़ करना आसान काम नहीं होता, और ऑफ़ कोर्स हमारे दूसरे निजी मामलात भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रेड एंड बटर जो है वो यूट्यूब या फ़ेसबुक का चैनल या शतुरफ़ा तमाशा है। हमारी ज़िंदगी में और दूसरे मामलात भी हैं। तो जो लोग हमें पर्सनली जानते हैं, वो इन तमाम तर चीज़ों से बहुत अच्छी तरीके से वाक़िफ़ हैं। तो मैं इन तमाम तर लोगों से जो-जो हमें देखते हैं, और अब जो नए आने वाले लोग हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह से सलमान भाई ने कहा कि आपका जो एक इंटेलेक्ट अल्लाह ताला ने दिया है, उसको कोशिश करें कि इस्तेमाल करें। सिर्फ़ रील्स देखने से जो है वो आप दुनिया को फ़तह नहीं कर सकते। आपको आप अपने मोबाइल को देखते होंगे, उसको आप स्क्रॉल करते रहते होंगे। तो थोड़ा-सा टाइम जो है वो आप ऐसे लोगों को भी दिया करें जो कोशिश कर रहे होते हैं कि आपकी जो सोचने-समझने की सलाहियत है, उसको वो बेहतर कर सकें, एक अलग पर्सपेक्टिव आपको दे सकें ज़िंदगी के हवाले से, वो आप ही के फ़ायदे के लिए है। और दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें जो भेजा है, उसका एक मकसद है। तो हम चाहते हैं कि हम आपको उस मकसद की तरफ लेकर आएँ, और जितना जल्दी आप उसको समझ लेंगे, उतना जल्दी ही हमारी तमाम तर चीज़ें सही होती चली जाएँगी। आपने देखा होगा, और देखते ही रहे होंगे आप, और कि मुख्तलिफ चौकों पे, चौराहों पे जब भी कोई भी 2-4 लोग बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो उनका ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट यही होता है कि जी हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, और यहाँ पर ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक्चुअल जो मसला है वो ये है कि हमने अपने मुल्क को वैसे कभी चलाया ही नहीं, और हमने अपने आप को वैसे ठीक करने की कोशिश की ही नहीं, जैसा कि एक पाकिस्तानी होने का हक होता है। तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, और थोड़ा-सा टाइम जो है वो अच्छी चीज़ों को भी दें, और हम अगर चाहें तो हम भी जो है वो आपके साथ ऐसी बातें कर सकते हैं जिसके अंदर हम किसी की दूसरे की इज़्ज़त उछालें, और बिलो द बेल्ट हम मज़ाक करें, तो हम ये सब तमाम तर चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप हमारा साथ देंगे, और आगे चलते हुए आप जब देखेंगे कि हम किस तरह की और किस लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा, आप सीखेंगे भी चीज़ों को, और आप हमारी भी रहनुमाई कीजिए कि जहाँ पर हम कभी कहीं गलत हों। तो ये तो हमेशा हम आपसे कहते रहते हैं कि अगर हम कभी भी किसी भी इन्फॉर्मेशन में हमारी गलत अगर बात आप तक पहुँचे, तो आप उसकी तस्दीक करें, तो हम उसका डिस्क्लेमर देकर बिल्कुल हम आपके सामने उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे।